قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں. ہر 15 منٹ every 15 minutes a Pakistani dies because of the coronavirus. ہر پاکستانی کا صحت، زندگی، معاشی صورتحال اس وقت خطرے میں ہے. اور کورونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے. 25 years بعد لوکس کا ہوتا جا رہا ہے. سیلاب کے ایکسپیکٹیشنز ہے، پریڈکشنز ہے. گلوبل ریسیشن کا اور پاکستان میں ڈپریشن کا پریڈکشن. اور جو ہمارا یہ 2020 کا آپ کا بجٹ ہے، یہ بجٹ تو اس وقت کا بجٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا. This is a budget of some other country, from some other time and some other place. This cannot be a budget. یہ اس ملک کا بجٹ نہیں ہو سکتا جو کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو، جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے، جہاں اکنامک ڈپریشن کا خطرہ ہے، جہاں 70 ملین پاکستانیز کو غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹ ہی نہیں ہے. اس وقت تک کرونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں. اب تک کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے، پتہ ہے، ٹیسٹ کا جو ہمارا لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، 2,900 پاکستانی فوت ہو چکے ہیں. 2,000 جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز، جو ہمارا ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، 2,000 کرونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں. آج تک کیا ہوا ہے؟ حکومت کی طرف سے we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی، صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے. جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے. ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے،
They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کے یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ کیا ہم نے اپنا بجٹ میں ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے، کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو، ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے، کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے، کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے، کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے؟ آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے، کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں، اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں، ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے، مگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے، اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ، اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے، ہمارے قیادت شہید ہو رہے، ہمارے عوام شہید ہوئے. جب تک the streets of Pakistan did not run red with blood، جب تک اے پی ایس کا حملہ نہیں ہوا، بچے شہید نہیں ہوئے، کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا. لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے، تیاری کرو، ایکشن لو. ہم نے ہر پریس کانفرنس میں، جلسہ میں چیخ کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا، ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، ہمارا زراعت کے لیے، ذرائع معیشت کے لیے، ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا، پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ
6 planes بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو، ہمارے کو کھانے کو نہ ہو؟ پھر آپ ایکشن لیں گے. ہم فیبروری سے کرونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں. چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں. نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں، ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا، ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جناب اسپیکر, the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, ہم نے پولیٹیکل یونٹی کا مطالبہ کیا, آپ کے ساتھ کام کرنے کا آفر کیا. ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست کیا کہ فائنینشل اسپیس کی بندوبست کرے. ہمیں فائنینشز کی ضرورت ہوگا میڈیکل لڑائی لڑنے کے لیے, کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کیا کہ WHO کا گائیڈ لائنز فالو کرو تاکہ ہم اپنے عوام کا زندگی بچا سکیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پورا پاکستان کو بند رکھنا پڑے گا. ہم نے WHO کے ریکمنڈیشنز کے مطابق لاک ڈاؤن کا ریکویسٹ کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کی پھیلاؤ کو جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا اس کو روک سکتے, اپنا کیپیسٹی بلڈ کر سکتے, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران بلڈ کرتے تاکہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکے, ہر کیس کو ٹریس کر سکے اور ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ میں کام کرنا تھا. ویسے ہی ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ایک کنٹرولڈ کنٹینڈ کرونا وائرس اسپریڈ سے ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اوور ویلمڈ ہو رہا تھا. ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے, نرسز کی بات سن رہے تھے جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کو سن رہے تھے. اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے ATMs کی بات سن رہا تھا. We begged, we pleaded کہ جب اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے, اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ, اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے, اگر ہم لاک ڈاؤن کو عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے, اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں, وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں, اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے, کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور, وہاں تک کنٹین ہوتا. لیکن یہ پابندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا وائرس میجر سٹی سے گاؤں تک پھیلنے ہیں.
آپ نے یہ جو لمیٹڈ کنٹرول ہے اتنا بھی آزادی ہمیں نہیں دیا. ہم وہ واحد ممالک ہوں گے جناب اسپیکر, وہ واحد ممالک ہوں گے جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو شاپ کو گارنٹی کیا ہے, مگر آج تک اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو لائف کو تحفظ نہیں دے. جناب اسپیکر, ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی تھے. ہمارا ہمسایہ ملک چین کا ایگزامپل, جرمنی کا ایگزامپل, جہاں جرمنی خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ فیڈریشن ہے, ان کے ہاں ڈیولوشن ہے اور وہ کمیٹڈ ہے کہ جس کو ضرورت پڑے ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے. ہمارے ہاں اٹلی کا ایگزامپل تھا. اٹلی کے لوگ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جو غلطیاں ہم نے کی آپ نہ کریں, ہمیں دیکھو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اللہ کرے آپ کے ساتھ نہ ہو. ہمارا سامنے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایگزامپلس ہیں جہاں وہاں کے قیادت نے جلد فیصلہ لے کے, فوری فیصلہ لے کے اپنے عوام کی زندگی بچانے کے قدم اٹھائے تھے, اور آج ان کا ایک اپنا لوکل ٹرانسمیٹڈ کیس نہیں ہے. ان کا بھی مسائل ہے, ان کا بھی غریب عوام ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ یہ امیر ملک ہے. تو جناب ہمارے سامنے لو کاسٹ سولوشنز بھی ہیں. چھوٹے ممالک, غریب ممالک کووڈ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. ویتنام کا ایگزامپل ہے جہاں جناب اسپیکر ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے, ایک بھی ویتنام کا شہری اس وائرس کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جلدی ایکشن لیا, یونٹی کے ساتھ کام کیا, ایک قوم بن کے لڑے. انہوں نے ایک لو کاسٹ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن سے شروع کیا, متاثرین کو ریلیف پہنچائے, ہر کیس کو جناب اسپیکر, ہر کیس کو ٹیسٹ, ٹریس اور آئسولیٹ کیا, اور آج وہ اپنے عوام کا زندگی کو بچا رکھے ہیں, اپنا معیشت کو بچا دیا ہے. مگر گھبرانا نہیں ہے, ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا. جناب اسپیکر, ان کے ایگزامپلس جو حکومت کے ایگزامپلس تھے, جو حکومت کے وزیر, حکومت کے گورنر سائٹ کرتے تھے, ان کا کیا ہوا؟ ہمارا جو کورونا کا وزیر ہے, جو ماشاءاللہ کورونا کا ویسے ہی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا, وہ سویڈن کا ایگزامپل سائٹ کر رہا تھا. سویڈن آج ان کا اپنا قیادت کیا کہتا ہے؟ ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے. وہ مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا, اور شاید وہ یہ رسک لے سکتے تھے. اس لیے سویڈن وہ واحد ممالک تھا جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کو اوورویلم ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا, مگر وہ آج پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے. اس لیے جناب اسپیکر, سویڈن has got the worst of both worlds. وہاں تو سب سے زیادہ اموات ہوا, پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کورونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے. سب سے زیادہ معاشی نقصان, اگر آپ سویڈن کی معیشت کو اس وقت ان کی نیبر سے کمپیئر کریں, اپنی نارڈک نیبرز جنہوں نے لاک ڈاؤن اپنایا, تو ان کا معاشی صورتحال ان سے بھی زیادہ برا ہے. اور جو ان کے نیبرز ہیں, ان کے شہری تو ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے ہیں, مگر سویڈن آئسولیٹڈ ہے. سویڈن کے عوام ان دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے ہیں. The worst of both worlds, Mr. Speaker. Both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. اب بھی WHO کی طرف سے, مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی, صحت اور معیشت کو سنبھال سکتے ہیں. اگر WHO کے ریکمنڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو, ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں, جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں,
ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے, ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے, خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا, وہ بہت خطرناک پکچر ہے جناب اسپیکر. اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے, مزدور کے لیے فکر مند تھے, ڈیلی ویج ارنرز کے لیے فکر مند تھے, تو میرے دو سوال. ایک, لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے بزنس مین, کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی, کتنے امیروں سے ڈونیشنز لی, اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے لیبر یونین سے ملے, مزدوروں سے ملے, محنت کشوں سے ملے, کتنے نرسز سے, ڈاکٹرز سے, پیرامیڈکس سے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے, پروونشل میڈیکل ایسوسی ایشن سے, فرنٹ لائن سولجرز سے, کتنے سے ملے. اس سوال کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وزیر اعظم کس کے لیے فکر مند تھا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کون سا ریلیف دیا گیا؟ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو قسطوں تھے, جن کو ملنا تھا, جو 4 مہینوں میں ملنا تھا, آپ نے ایک وقت میں دے دیا. مگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈاٹا, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے تو کورونا کا پہلے کا تھا, اور نہ ہی یہ پروگرام ڈیلی ویج ارنرز یا مزدوروں کے لیے تھا. تو اگر ڈاٹا بھی نہیں تھا, یہ لوگ شامل نہیں تھے, تو پھر آپ نے ان تک ریلیف کیسے پہنچایا؟ آپ نے غریب کا نام استعمال کیا, امیر کو. آگے بڑھیں اور آپ کو اہم خبر دیں.